السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو امپورٹنٹ کویسچنس، اردو حل شدہ پرچہ 2025، کچھ گیس پہ سوالات ہے 12ویں اردو کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے سرگرمی۔ درزل تدریسی اقتباس کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ زندگی، سیاست، ملت، انسان۔ ہمارے عہد کی معاشرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ، مذہب، اخلاق، تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریق کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساس کا اظہار کرنے کی بجائے ارباب بست و کشاد کی خوشنودی، اعزاز و انعام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ غیر مشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیقات کو دبا کر نخالوں، شعبدہ بازوں، بازیگروں اور عیاروں کی جال سازیوں نے شور مچا رکھا ہے۔ کہیں سیاست میں ادب کی اور کہیں ادب میں سیاست کی بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نورتن بنے پھر رہے ہیں۔ سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام، لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ سیاست سماج کی منتظم ہے۔ جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر نہیں ہے۔ سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے، ان کے چشم و گوش، دل و دماغ، زبان و دہن کو اپنا غلام بنائے اور انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچائے۔ میں سوچتا ہوں کہ محض ادیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاق ہی آج انسان کے نہان خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں۔ ایک غیر مشروط اور آزاد شعور احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ و جغرافیہ، مذہب و سیاست، رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں۔ بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کے نشو و نما میں بہت اہم حصہ لیا ہے۔ سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے، پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے۔ میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف، میں ایک فرد ہوں اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ میں نراج کا آرزومند نہیں اور نہ تخریب برائے تخریب اور بغاوت برائے بغاوت کا قائل، لیکن یہ ضروری چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں اودھم نہ مچائے، میرے مطالعے کے کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے، میری اینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے، میرے لیے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے، میرے لیے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے اور میری شاعری کو اپنے استعمال کی شے اور اپنا اعلی کار نہ سمجھے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے، سماج کے نہیں کرنے والے کام۔ تیسرا، ہم معنی الفاظ لکھیے، آنکھ، کان۔ چوتھا، فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے، اس بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ سرگرمی الف کے جواب ہے زندگی، احساس، سیاست، حریف، ملت، تعلیم، انسان، غیر مشروط۔ سماج کے نہیں کرنے والے کام: آنگن میں دھوم مچانا، مطالعے کے کمرے میں پہرے دار بٹھانا، خیالات و الفاظ کا انتخاب کرنا، سیرگاہوں کا تعین کرنا۔ تیسرا ہے آنکھ، چشم، کان، گوشت۔ چوتھا ہے فرد دو حیثیتوں سے جانا جاتا ہے، ایک انفرادی طور پر اور دوسرے سماجی طور پر۔ ان دونوں حیثیتوں کے لیے اس کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ کسی ایک ہی حیثیت اور پہلو کو اہمیت دینا چاہے تو کسی بھی زاویے سے بات نہیں بنے گی۔ اصول ہے کہ فرد سماج سے ہے اور سماج فرد سے ہے۔ فرد سماج کی بنیادی و مرکزی اکائی ہوتا ہے، اس کے انفرادی اوصاف و کردار کی بدولت ہی کسی سماج کی خوبیوں کو گنوایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ جب تک ایک فرد کا تعلق سماج سے نہیں ہوگا، اس کا انفرادی کردار بے حیثیت ہو کر رہ جائے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ فرد اور سماج لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کو بھی درکنار کرنے سے دوسرا از خود منفی طور پر متاثر ہوگا۔ سماج کو وسیع تناظر میں ملت کہا جاتا ہے۔
جو فرد کی مذہبی شناخت کی روشنی میں گروہی شکل کا نتیجہ ہے۔ سماجی و معاشرتی زندگی میں مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے دانشورہ فرد کی قوم و ملت سے فکری وابستگی کو نہایت ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کے بغیر اس کی حیثیت بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگلی سرگرمی ہے درزل درسی نظم کا غور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعری کی طلب، نالہ، لذت، کیف، نفس۔ تو ہے وہ جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس و شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کا دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ نظم کی روشنی میں خدا کی صفات کے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تیسرا ہے تشریح کیجیے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ شاعر کی طلب، نالہ جگر گداز، لذت دیدار، کیف میں خوشگوار، نفس شعلہ بار۔ دوسرا ہے مناجات میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی بیان کرنے میں اس کی تعریف و توصیف کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ نظم میری دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر ایک کی بگڑی بنانے والا، وہ سنوارنے والا ہے۔ ہر چیز دینے والا وہی ہے، وہ داتا ہے، وہ سخی ہے، وہ مہربان ہے، ایک بار نہیں بار بار دینے والا ہے۔ تیسرا کا تشریح ہے۔ پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ و غلام ہے، اور ضروریات زندگی اسے ہمیشہ حیران و پریشان رکھتی ہے، اور وہ ان کے حصول کے لیے اس کے در پر بار بار دامن پھیلاتا ہے۔ بس چونکہ اللہ ہی شاعر کا مالک و آقا ہے، وہی اپنے فضل و کرم سے اسے بار بار نوازے۔ دوسرا شعر کسی چیز کے مانگنے یا کسی مطالبے کو منوانے میں ہمیشہ ایک سا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ معاملات و حالات کی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی پیدا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں سماجی و سیاسی معاملات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی غور کیا کرنا چاہیے کہ اس سے کیسا مانگا جائے، ہماری ضروریات، خواہشات و آرزوئیں اس کے حضور کب اور کیسے رکھی جائے۔ اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ خدائے رحیم و کریم انہیں قبول کر لے۔ ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے اور اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ مقطع میں شاعر نے انہیں نکات کو پیش کیا ہے۔ وہ اچھے ڈھنگ سے مانگنے میں بڑا ماہر ہے، اس میں وہ نیا اور عمدہ راستہ نکالتا رہتا ہے۔ اس لیے اے اللہ، تو اسے خوب تر نواز، اگر وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو تو اسے ہزار دے۔ اگلا سرگرمی ہے غزل کی سرگرمی۔ درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ یہ ربائی ہے، کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ نظم صنف شاعر، قافیہ،
درجے والا نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے۔ نظم صنف رباعی، شاعر میر انیس، ردیف میں آئے خافیہ فنا۔ میر انیس کی اس رباعی کا موضوع مرکزی خیال دنیا و آخرت کی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ شاعر کے مطابق ہمیں دنیا سے جی زیادہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی و احتساب کے مراحل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عاقبت کی زندگی کی تیاری کریں۔ درجہ غزل کا مغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ چراغ سے چراغ جلانا، تیشہ زنی کی طرز، سیما و گہر، بے منظری کی دھند۔ سیم و گہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں، داد ہنر ب طرز دگر چاہیے ہمیں، ہے رہ روے روانے شوق کو یہ بانک پن بہت، چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائش کرو، اپنی زمیں پہ راہ گزار چاہیے ہمیں، یہ ذات کا طلسم یہ بے منظری کی دھند، یوں ہے کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں، تیشہ زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں، کیوں اے فضا چراغ جلائے چراغ سے، خورشید اپنی سحر چاہیے ہمیں۔ دوسرا سوال ہے شاعر کی خودداری مطلع کے حوالے سے بیان کیجیے۔ تیسرا تشریح کیجیے، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائش کرو، اپنی زمیں پہ راہ گزار چاہیے ہمیں۔ چراغ سے چراغ جلانا، اپنے خورشید و سحر، تیشہ زنی کی طرز ہیرا تراشنے کا ہنر، سیم و گہر داد ہنر، بے منظری کی دھند چشم خویش نگر۔ دوسرے کا جواب ہے سلطانی عنایات کے لیے ایک دنیا مری جاتی ہے، ہر کس و ناکس سرکار کی ایک نظر کا طلبگار ہوتا ہے تاکہ اسے الطاف و اعزاز نصیب ہو جائے، لیکن شاعر نے یہاں ان تمام کی اکثر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے محض اپنے بلبوتے اور اپنی محنت شاخہ کے سبب اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا ہے، بس اس محنت کو سراہا جائے اور اس کے فن کی ستائش کی جائے۔ مقطع میں شاعر نے دنیا سے مال و زر کی چاہت کی اور نہ ہی خلعت فاخرہ و جبہ و دستار طلب کیا، ہاں اس نے اپنی محنت کشی، ہنرمندی اور فنکاری کی ستائش بہرحال چاہی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے یہ شعر ملک کی مادی ترقی کا ایک طرح سے مذاق اڑاتا نظر آ رہا ہے، چونکہ ملک کے بنیادی مسائل روٹی، کپڑا اور مکان تک ابھی حل نہیں ہوئے ہیں، ایسے میں ستاروں کی گزرگاہوں کی سیر کی بجائے ملک کی حقیقی صورتحال پر توجہ دی جائے، خاص طور سے سماج کے جو محروم طبقات ہیں ان پر خصوصی توجہ دیے جانے کی اشد ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ شاعر نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خلاؤں میں تیسری دنیا کی تلاش محض ایک شوق کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ملک کی یہ حالت یہ ہے کہ یہاں ابھی تک بنیادی ضرورتوں کا ہی فقدان ہے، دی ہی وہ شہری علاقوں میں عوام کو سلیقے کا راستہ میسر نہیں ہے اور ارباب مجاز حکمراں چاند سورج ہی خیالی دنیا کے سحر میں گرفتار ہے۔ تیسرا ہے ہدایت کے مطابق درج سرگرمیاں مکمل کیجیے، یہ اضافی مطالعے کے سوالات ہے۔ شہر حیدرآباد سے عزیز قیسی کو جو لگاؤ تھا اسے تحریر کیجیے، سبق میں مذکور ممبئی کا منظرنامہ بیان کیجیے، حیدرآباد کی خاک سے اٹھے دو مشہور شعراء کے نام لکھیے۔ خاکہ نگار انور ظہیر خان نے عزیز قیسی صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے نوابوں کے شہر حیدرآباد اور تجارتی شہر ممبئی میں اپنی ساری عمر بسر کر دی، ہر چند کے روزگار کی سرگرمیوں نے انہیں ممبئی کا باسی بنا دیا تھا، لیکن ان کا دل اپنے آبائی وطن حیدرآباد میں لگا رہتا تھا۔ حیدرآباد کی دھرتی سے، وہاں کے کلچر سے انہیں لگاؤ تھا، وہاں کے پکوان، تاریخی عمارات اور دوستوں کی صحبتیں ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی زبان حیدرآباد کی کھٹی دال، آم اور لیموں کے اچار، بریانی کباب اور طرح طرح کی خوابوں پلیٹوں کا مزہ تلاش کرتی تھی، اس لیے جب کبھی انہیں ذرا فراغت کے چند دن میسر آ جاتے اور جیب میں خاطر خواہ رقم ہوتی تو وہ سیدھا حیدرآباد پہنچ جاتے، عزیزوں سے ملتے، یار دوستوں کے ساتھ شامیں سجاتے
اور جب رقم خاطر خواہ نہیں رہ جاتی تو مجبوراً ممبئی چلے آتے، ورنہ ان سے حیدرآباد نہیں چھوٹتا، جیسے نذیر اکبر آبادی سے آگرہ نہیں چھوٹا تھا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، خاکہ نگار نے عزیز قیسی کے اپنے آبائی وطن حیدرآباد اور اس کے کلچر سے لگاؤ کے حوالے سے شہر ممبئی کے منظر نامے کو پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ممبئی وہ جگہ ہے جہاں روزی روٹی کے حصول اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی سرگرمیاں فرد کو چین سے 2 گھڑی بیٹھنے نہیں دیتی۔ زندگی بحثوں اور داؤ پیچوں میں الجھ کر رہ گئی ہے، ہر طرف ٹسل اور ٹکراؤ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی دھن میں حیران و پریشان ہے۔ جو ناکام ہو گیا تمام عمر سنبھل نہیں سکے گا۔ ہر پل قدم قدم پیر انسان کا ریاکاری، بے یقینی اور بے اطمینانی سے واسطہ ہوتا ہے۔ اہل علم و قلم اور اہل ہنر کو لائنوں اور ہرزہ گویوں کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے۔ ممبئی وہ بستی ہے جہاں انسانی ضمیر کی آواز پیسوں کی کھنک میں دبائی جاتی ہے۔ حیدرآباد کی خاک سے اٹھے 2 مشہور شعراء، پہلا ہے مخدوم محی الدین، دوسرا ہے سلیمان عریب۔ یہ قواعد کی سرگرمیاں ہیں۔ پہلا ہے مفرد جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو اور وہ معنی بھی مکمل طور پر ادا کرے اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں، پہلا ہے بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ دوسرا ہے معتبر سنگھ نے یا شاید مالک نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا۔ تیسرا، بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو۔ چوتھا، عبید نے رکشے والے پر بھرپور نظر ڈالی۔ پانچواں، سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ، مذہب، اخلاقی تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ دوسرا ہے مرکب جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو، ہر فعل کا فقرہ اپنی جگہ معنی مکمل طور پر ادا کرے، یعنی معنی پورے طور پر ادا کرنے کے لیے دوسرا فعل یا دوسرے فقرے کا محتاج نہ، اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں، پہلی مثال ہے بدیع الزماں نے ارشاد صاحب خیراں قبول کیا اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا۔ دوسرا، حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ اب دیکھیں اس میں 2 جملے ہیں، حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور حرف ربط ہے، اس میں مضبوط قفل ڈال دیا دوسرا فقرہ ہے۔ تیسرا، اس کی آنکھیں بند ہے اور وہ کراہے جا رہی ہے۔ چوتھا، میں ایک فرد ہوں اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ پانچواں، ہم خاموشی سے قطاروں میں کھڑے ہو گئے اور پی ٹی شروع ہوئی۔ چھٹا، شمالی جانب گریٹ ہال ہے اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے۔ تیسرا ہے مخلوط جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو اور کسی ایک فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ پہلا ہے، کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے، یہ فقرہ کہیں سے بھی ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی، اس منحصر ہے یہ، اس لیے مخلوط جملہ ہے، 2 فقرے ہے۔ میں سمجھا تھا کہ شیر بھیڑیا کوئی نہ کوئی مجھے کھا ہی لے گا، کوئی نہ کوئی مجھے کھا ہی لے گا، میں تو سمجھا تھا کہ۔ تیسرا، اس کا بار بار جی چاہا تھا کہ وہ حمیدہ کی چہیتی شال اٹیچی سے نکال کر جسم پر لپیٹ لے۔ چوتھا، اس نے ٹرین میں سردی بھی کھائی مگر شال نہ نکالی۔ پانچواں، ہمارے عہد کی معاشرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ محاورے ہیں، محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ جی چاہنا، کسی چیز کی خواہش ہونا۔ جملہ، برسات کے موسم میں پہاڑی مقامات کی سیر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ چھٹا، دھوپ دکھانا، کسی چیز کو دھوپ میں رکھ کر سکھانا۔ جملہ، گھروں میں عورتیں اناج اور کپڑوں کو وقت بوقت دھوپ دکھاتی ہے۔ ساتواں، برا لگنا، ناگوار معلوم ہونا۔ جملہ، بے موقع کہی گئی اچھی بات بھی لوگوں کو بری لگتی ہے۔ آٹھواں، پاس پھٹکنے نہ دینا، نزدیک بھی نہ جانے دینا۔
جملہ اسلم کے دادا اتنے سخت مزاج تھے کہ کسی کو بھی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ نوا باڑ رکھنا، دھار تیز کرنا۔ بقرعید کے موقع پر چھری وغیرہ کی باڑ رکھی جاتی ہے۔ جملے کا صرفی تجزیہ ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں ضمیر جمع متکلم، ایک دوسرے اس میں ضمیر جمع غائب کی حرف اضافت، تخلیقات اسم سے حرف جار، محبت اسم، کرتے ہیں فعل متعدی۔ لفظ سازی ہے، لفظوں کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ ہندی جمع ہندی، ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ آپ، بیتی، باغ بگولا، ٹڈی دل، باغ ڈور، بن مانس، جل ترنگ، جنم دن، چاند گہن، چڑیا گھر، دیا سلائی، بیل گاڑی وغیرہ۔ یہ لفظ مرکبات ہندی کے دو اسموں کو ملا کر بنائے گئے ہیں۔ فارسی جمع فارسی، ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ زبان دراز، پاک دامن، آتش فشاں، زبردست، دل آزار، نیک بخت، شکر پارا، سینہ زور، بیش بہا وغیرہ۔ یہ لفظ مرکبات فارسی کے دو لفظوں کو ملا کر بنائے گئے ہیں۔ عربی جمع عربی، ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ بقر عید، جامع مسجد، حاضر جواب، عالی شان، صدر مقام، صاحب کمال، خیر مقدم، تکیہ کلام، وعدہ خلاف وغیرہ۔ یہ لفظی مرکبات عربی کے دو لفظوں کو ملا کر بنائے گئے ہیں۔ ہندی جمع فارسی، ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ نیک چلن، گلاب جامن، گھوڑے سوار، تار گھر، چور دروازہ، گھر داماد، منہ زور وغیرہ۔ یہ لفظی مرکبات ایک ہندی اور ایک فارسی کے لفظ کو ملا کر بنائے گئے ہیں۔ اگلا ہے عربی ہندی، ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ امام باڑا، عجائب گھر، کفن چور، موتی محل، عید ملن وغیرہ۔ یہ لفظی مرکبات عربی اور ہندی لفظوں کو ملا کر بنائے گئے ہیں۔ اگلا ہے یہ تعارف نامہ ہے، اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، حصول رزق حلال عین عبادت، سود شائبہ سے بالکل پاک، غیر سودی قرضہ دے کر بلا تفریق مذہب و ملت ہزاروں لوگوں کو سود کی لعنت سے بچاتا ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا منظم انتظام، ضرورت مندوں کے علاج و معالجے کا نظم، اسلامک ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ بھٹکل۔ اگلا ہے داخلے جاری ہے، ضلع پریشد پرائمری اور ڈیجیٹل اسکول 30 گاؤں، جماعت اول تا ہشتم آج ہی داخلہ لیں۔ اسکول کی خصوصیات، ڈیجیٹل اسکول، ای لرننگ کی سہولت، انفرادی رہنمائی، سرپرستوں کے لیے SMS کی سہولت، ثقافتی پروگراموں کے ذریعے فنی مہارتوں کی ترقی، کھیل کے مقابلوں کا اہتمام، اعلیٰ معیار کی ضمانت۔ رابطہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی 30 گاؤں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔